بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان تیموری کرائم انفو سے. ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جو لاہور پولیس کے اندر بینڈ باجے کے کوٹے میں بھرتی ہوا اور ساری زندگی مختلف قسم کے گیسٹ ہاؤسز، رنڈی خانوں، کبا خانوں اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ غلط حرکات میں ملوث رہتے ہوئے پوری نوکری کی، اور جتنی کمائی کی اس نوکری کے دوران ساری کبا خانوں کی کمائی. اس کے بعد پارٹنرشپس کی مختلف لوگوں کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ صابن فیکٹری بنا لی، کسی کے ساتھ تاروں کی فیکٹری بنا لی، کسی کے ساتھ جوئے کے کاروبار میں پیسے انویسٹ کر دیے، اور اس طریقے سے کرتے کرتے ساری زندگی یہ کچھ کیا. اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد مفکر پاکستان بن گیا. اسے پاکستان کی فکر ہونی شروع ہو گئی. پاکستان میں جو جرائم ہوتے ہیں، جو وارداتیں ہو رہی ہیں، جو بڑی دشمنیاں چل رہی ہیں، اسے بڑی فکر پڑ گئی کہ یار یہ کیسے ہو گئی ہیں، یہ کیوں پڑ گئی ہیں. جبکہ انہی دشمن داروں سے یہ جب ان کے متعلقہ تھانوں میں لگتا رہا ہے تو وہاں سے فیسیں بھی لیتا رہا ہے، ان کے گھروں میں بھی جاتا رہا ہے، کھانے بھی کھاتا رہا ہے، اور ان کے لیے لڑکیوں کا بھی انتظام کرتا رہا ہے. ناظرین، یہ مفکر پاکستان جو بنا ہوا ہے آج کل، کسی نے اس سے پوچھا ہے کہ فیصل ٹاؤن تعیناتی کے دوران تم نے کیا کچھ کیا ہے، وہاں پر کیا واقعہ ہوا تھا 13 سالہ لڑکی کے ساتھ. کسی نے اس سے پوچھا ہے کہ جب یہ مال ٹاؤن CIA میں ایڈمن تھا، اس نے وہاں پر کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور یہ ایک ٹاؤٹ کے طور پر کام کرتا رہا ہے وہاں پر. کسی نے اس سے پوچھا ہے کہ شیخ زید ہاسپٹل کی پارکنگ میں تمہیں تھپڑ کس نے مارے تھے، کس بات پہ مارے تھے، کون لوگ تھے وہ، کون خاتون وہاں پر موجود تھی. اور یہ اسکرین پر آ کر کبھی گوگی بٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ ٹیپو ٹرکا والوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ مظہر طبی کے حوالے سے جعلی کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے. میں وہاں پر تھا. بھائی تم کہاں تھے وہاں پر؟ وہاں پر تو اس وقت پولیس کی غارت تھی، کمانڈوز کہا جاتا تھا جنہیں، ان کمانڈوز نے مظہر طبی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا اس کی گاڑی کو. تم کہاں تھے؟ اور تمہیں تو ریکی میں بھی نہیں لگایا تھا شاہ صاحب نے. تم ڈرامے بازیاں کر رہے ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو. تم تھے کیا اس وقت کہ تم جو ہے وہ مظہر طبی کے انکاؤنٹر کے اندر تم یہ وہ پورا ڈرامے بازیاں کرتے رہے ہو؟ اوپر سے تم نے نئی ڈرامے بازی شروع کر دی ہے. تو ناظرین، اس مفکر پاکستان کی یہ میں نے موٹی موٹی آپ کو باتیں بتائی ہیں. اس حوالے سے جامعہ جو قسطیں ہیں وہ آگے آنے والی ہیں. یہ پہلی قسط اس لیے ہے کہ اس میں نے آپ کو اس کا تعارف کروایا ہے اس مفکر پاکستان کا، کہ یہ سب انسپیکٹر ریٹائر ہوا ہے. کسی کو یہ اپنا تعارف ریٹائر DSP کے طور پر کرواتا ہے. دکھتا نہیں ہے کہ میں سب انسپیکٹر ریٹائر ہوں. یہ بینڈ باجا کوٹا میں بھرتی ہوا تھا اس لیے سب انسپیکٹر ہی ریٹائر ہو گیا ہے. حالانکہ ناظرین، جو ASI بھرتی ہوتے ہیں 80 سے لے کے 90 کی دہائی کے دوران، وہ سارے کم از کم SP تک تو جاتے ہیں. تو یہ سب انسپیکٹر کیوں ریٹائر ہو گیا؟ اس کی ایک اور خاصیت بھی ہے. وہ انکوائری رپورٹ بھی اگلی قصے جب آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. ایک پولیس آفیسر ہے، شارق صاحب وفات پا چکے ہوئے ہیں، اس نے جو ان کے بارے میں رپورٹ بنائی تھی وہ بھی بتاؤں گا، اور جو 13 سالہ لڑکی کے معاملے پہ FIR ہوئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. یہ جو مفکر پاکستان ہے، جس کا کام اس کو ساجے، صحافیوں کا کام صحافیوں کو کرنے دیں. یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ ساری زندگی آپ گیسٹ ہاؤسوں سے، رنڈی خانوں سے پیسے کھا کے، پراپرٹیاں بنا کر، بزنس کر کے، موٹے پیسے کما کر، گند گھول کے، اب آپ آگے صحافی کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے؟ ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہم اپنی کمیونٹی میں کوئی گندا انسان نہیں گھسنے دیں گے، کیونکہ ساری زندگی گند مارا گیا ہے. ثبوتوں کے ساتھ ثابت کروں گا کہ گند مارا گیا ہے ساری زندگی. تو یہ ناظرین مفکر پاکستان پر آگے میری سٹوریز چلیں گی. یہ پہلا قسط ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو مزید ایک ساتھ کے اندر اس کی تمام حرکات کا بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس نے کیا گند مارے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ اس نے کیا گند مارا ہے وہ بھی بتاؤں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.